السلام علیکم، میں ہوں جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ۔ عمران خان کے خلاف 13 کے قریب مقدمات اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں۔ یہ کون کون سے کیسز ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، ایک تو تفصیل میں اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور دوسرا ہمارا موضوع ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے، اور اس اپیل میں ان کے اوپر ہونے والے مبینہ طور پہ تشدد کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے، تو یہ دونوں موضوعات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ تو گفتگو کا آغاز سب سے پہلے ہم ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے جو متنازع ٹویٹس کیس ہے جس پہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور اس میں ایک تو انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ 24 جنوری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی استدعا بھی کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرانسفر کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہونے کے باوجود فیصلہ دیا گیا۔ کیس ٹرانسفر کی درخواست زیر التوا ہونے پر قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا تھا۔ حق دفاع ختم کر کے ٹرائل کورٹ نے شفافیت کو نظر انداز کیا۔ ایک اسٹیٹ کونسل نے سوالات سے پہلے بتائے جانے کی شکایت کی تو عدالت نے تحقیقات نہیں کروائیں۔ پھر اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ جاتے ہوئے گرفتاری کے وقت تشدد کر کے گرفتاری کی گئی۔ ویڈیو لنک حاضری کے وقت عدالت نے تشدد کے الزام کا کوئی جائزہ نہیں لیا۔ بغیر فائل کے کیسے جیل میں ویڈیو لنک کے ذریعے جرا ہو سکتی تھی، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ تو گرفتاری کے دوران جو ٹارچر کے حوالے سے جو بات ہے اس کا اظہار اس اپیل میں کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیس فکس کیا جائے۔ اور اب یہ بہرحال عمران خان کا معاملہ بھی، اس میں بھی یہی اعتراض عمران خان کے جو کیسز ہیں کہ جی ہماری اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا رہی ہیں، جواباً یہ کہا جاتا ہے کہ کیس اپنی ٹرم کے اوپر جب باری آئے گی تبھی کیس فکس ہوگا۔ تو یہ وہ تنازع ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اپیلیں وہ ہیں جو سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے۔ اچھا، بڑھتے ہیں عمران خان کے 13 کیسز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ گو کہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ 13 کیسز جو ہیں وہ ملاقات جو حالیہ سلمان اکرم راجہ اور چیف جسٹس شاہیہ آفریدی کے مابین جو ملاقات ہوئی تھی، کہیں اس میں بھی کوئی ڈسکشن ہوئی کہ جناب یہ ہمارے سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس ہیں، یہ فکس کریں۔ لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ بہت سارے کیس پروسیکیوشن کے ہیں جو فکس ہوئے ہیں، عمران خان کے نہیں ہیں۔ تو یہ 13 کیسز جو سپریم کورٹ میں فکس ہوئے ہیں، اس میں 2 ممبر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل۔ اس بینچ میں جو تاریخ طے کی ہے وہ 9 فروری ہے۔ جی ہاں، نئے عدالتی سال کا پہلا دن پیر کے روز 9 فروری کو یہ 13 کیسز سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا کیس عمران خان کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل ہے جو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ ایک سٹیج کے اوپر ٹرائل کورٹ نے، پھر ہائی کورٹ نے بیل دی، اس کے خلاف جو ہے پنجاب حکومت نے بیل کینسلیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ بشریٰ بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل ہے، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ یہ وہی معاملہ تھا جو ایک اور کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت ہوئی تھی جس کے خلاف پنجاب کی پروسیکیوشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، وہ کیس فکس ہوا ہے۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن کے فوجداری شکایت کے خلاف اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ عمران خان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور نیب کے مقدمات کے حوالے سے بھی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اچھا، القادر ٹرسٹ کیس میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ضمانت دی تھی، تو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف جو نیب اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ 9 مئی لاہور مقدمے میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف پروسیکیوشن کی سرکار کی جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ ہتک عزت کا کیس ہے جو شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر۔ یہ بہت اہم کیس ہے، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔
رجسٹرار آفس نے تمام متعلقہ فریقین اور وکلاء کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں۔ حتیٰ عزت والا جو ایک معاملہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ یہ تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ رکوانے کی کوشش عمران خان یا ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے کی جاتی رہی۔ یہ غالباً وہی کیس ہے جس میں یہ بات کہی گئی تھی، یہ پاناما کے دوران جب عمران خان پاناما کیس جس میں میاں محمد نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، جس پہ بعد میں یہ بات کہی گئی جناب کہ یہ فکس میچ تھا، پہلے سے طے شدہ پلان کے تحت پاناما پٹیشن سپریم کورٹ میں لائی گئی۔ تو یہ وہی کیس تھا جس کے دوران عمران خان کی طرف سے یہ ایک الزام عائد کیا گیا تھا ایک میڈیا ٹاک میں کہ شہباز شریف صاحب نے پٹیشن واپس لینے کے لیے مجھے یہ کہا کہ آپ اتنے پیسے لے لیں اور یہ پیغام پہنچایا گیا۔ تو یہ کہ یہ جھوٹا الزام کی بنیاد کے اوپر حتیٰ عزت کا ایک دعویٰ فائل کیا گیا جس کے اوپر پروسیڈنگ ہوتی بھی رہی، عدالتوں میں بھی معاملہ چلتا رہا۔ تو یہ وہ کیس ہے۔ تو اب یہ ان میں سے بہت سارے کیسز پروسیکیوشن کے ہیں جس میں ضمانت منسوخی کے ریکویسٹیں کی گئی ہیں، جیسے سائفر ہے، القادر ہے، باقی ہیں۔ تو ان میں اگر ضمانت انٹیکٹ بھی رہتی ہے عمران خان کی یا بشریٰ بی بی کی، تو اس کا کوئی امپیکٹ بہت زیادہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے اوپر کیسز کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ وہ کیسز ہیں جن کے علاوہ بھی ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ کیسز میں سزائیں ان کو ہو چکی ہیں جس میں وہ اس وقت سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے براہ راست جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، کورٹ پروسیڈنگ کے دوران کیا معاملہ سامنے آتا ہے، عدالت اس کیس کو کس طرح سے آگے لے کر چلتی ہے، یہ خاصا اہم ہوگا۔ ویسے بھی ایک مرتبہ پھر بات چیت کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں، جیسے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی، ان کی طرف سے ایک بیان جو ہے وہ حال ہی میں سامنے آیا جس میں انہوں نے جناب اس بات جب یہ سوال پوچھا گیا جی کہ پرائم منسٹر آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے مابین ملاقات ہوئی ہے، دونوں نے 8 فروری کے معاملے کے اوپر ایک مرتبہ پھر ہڑتال کے حوالے سے ایک طرح سے اتحاد کا امپریشن دیا ہے کہ جی ہم اکٹھے ہیں اس معاملے پر اور احتجاج کے طور کے اوپر منائیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں عدالتوں سے ریلیف ملنے کو بھی ایک سائن سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ کوئی سلسلہ چلا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مین کیسز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فکس ہوں گے ہیئرنگ کے لیے، تو وہیں سے ہی صورتحال ہمیں سمجھنے میں اس میں مدد مل سکتی ہے۔ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ ان کے اوپر پروسیڈ آگے ہوتا ہے۔ تو یہ 13 مقدمات ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 ممبر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو 9 مئی کو ان کیسز 9 فروری کو ان مقدمات کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ مختصر احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ۔